آیت نمبر 95 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 95 پڑھیں گے جی، سورۃ النحل ہے، صفحہ نمبر ہے 251۔ آیت نمبر انشاءاللہ 95 پڑھیں گے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تشتروا بعهد الله بعهد الله ثمنا قليلا ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ عافیت، اللہ تعالیٰ عزت برکت عطا فرمائے، آمین۔ ولا تشتروا، اور نہ تم خریدو، بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ انما عند اللہ، بے شک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، هو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ کل جو آیت پڑھی تھی، اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد اور وعدے کی پاسداری کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو ان آیات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وعدہ کرنا یہ کوئی عام سا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار بیان فرمایا کہ وعدے کو پورا کرو، جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کو کفیل اور ضامن بنا کر وعدہ کرتے ہو، اسے پورا کرو۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے اور بڑی پختہ اٹھاتا ہے، تو قیامت کا دن آئے گا، یہ اس کی جھوٹی اٹھائی ہوئی قسم اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہے، وہ لالچ کی طرف جاتا ہے۔ آپ جائیں گے کچہریوں میں، وہاں پر آپ کو جھوٹے کئی گواہ مل جائیں گے قسمیں اٹھانے کے لیے۔ یہ جتنا بھی عدالتی نکاح ہوتا ہے، سارے کا سارا بے حیائی اور زنا ہے، اور اس کی گواہی دینے والے وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کتنے کا آپ کو گواہ چاہیے، 1000 والا چاہیے، 500 والا چاہیے؟ اب تو وہ حساب رہا ہی نہیں۔ باقاعدہ گواہیاں اور جو عہد پما ہے، اس کا مول لگایا جاتا ہے، قیمت لگائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے اور جو آپس میں عہد کرتے ہو، اسے پورا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ سے عہد ہم نے کیا کیا تھا؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع فرمایا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے، آپ سے، ہمارے والدین تمام سے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ بڑی بات قابل غور ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا الست اللہ، بتاؤ تمہارا اللہ کون ہے۔ اللہ کا معنی بھی بڑا وسیع ہے، لیکن رب کا معنی پالنے والے کے زمرے میں، رزق دینے والے کے زمرے میں، بیماری اور شفا کے معاملات، یہ ساری کائنات کی تخلیق کے معاملات، رب کا معنی بڑا وسیع ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا الست بربکم، بتلاؤ تمہارا رب کون ہے۔ آج جتنے بھی لوگ رزق کے معاملے میں 2 نمبری کرتے ہیں، وہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ رشتہ داری کے معاملے میں جو 2 نمبری کرتے، اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو، تھوڑی قیمت کے بدلے۔
یہ نہیں چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کی جھوٹی عزت اور شان اور شوکت کے بدلے اللہ تعالیٰ کو اس وعدے کے ساتھ تم خلاف ورزی کرو۔ اسی طرح ہوتا ہے، یہ جتنے بھی گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے یہ گناہ کا کام ہے، ان کے ماننے والوں کو بھی پتا ہے، بس آنکھوں کے اوپر پٹی اللہ اللہ قائم چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند ٹکوں کے بدلے جو اللہ تعالیٰ کو تم نے ضامن بنایا وہ اور جو اللہ سے وعدہ کیا اس میں خلاف ورزی نہ کرو۔ ایک بندہ میرے آپ سے وعدہ کرتا ہے اللہ کی قسم ایسے ہوگا، اللہ کی قسم ایسے ہوگا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ بندہ تو تھوڑے سے مجھے پیسے دے رہا ہے، قیمت دے رہا، کیوں نہ ہو میں دو نمبری۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ تعالیٰ کے عہد کو نہ بیچو۔ تو یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ قیمت لے کے بیچ دیں، 2-3 ہزار کا معاملہ نہیں، 10-20 نہیں، لاکھ روپے کا معاملہ ہو تو وعدے سے خلاف ورزی کرے نہیں، ساری دنیا کی دولت مل بھی جائے اللہ کی قسم جو وعدہ ہے اس کے اجر و ثواب کو پا ہی نہیں سکتی۔ اب اس کا عذاب کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، پھر گئے مڑ گئے، وعدہ کہتے کیا اس لیے تھا کہ خلاف ورزی کرنی تھی۔ اب تو یہ ایک معمول محاورہ بنا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو چند ٹکوں کے بدلے وعدوں کو اور اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں اولئک الذین لا خلاق لهم فی الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور اگلی بات بڑی خطرناک ہے، اللہ فرماتے ولا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ولا یزکیہم، جس طرح منافق ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جس طرح مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جس طرح مرتد ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یزکیہم، جو قسموں کو توڑنے والا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، چند ٹکوں کے بدلے توڑ دیتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی گناہوں سے پاک کر کے جہنم سے نہیں نکالیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77 اللہ تعالیٰ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وعدہ کیا ہے پورا کرو، قسم اٹھائی ہے پوری کرو، اللہ کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ ضامن بنا کر، اور غیر اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ، دودھ پوتی قسم، مینو میری دھی کی قسم، مجھے میرے بیٹے کی قسم، میرے والدین کی قسم، کسی غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آج تو یہ حساب ہے، یقین مانے کوئی بندہ کہے اللہ کی قسم کو یہ اعتبار نہیں کرتا، لوگوں نے اپنی زبان اس طرح کر لی جو پیچھے ہم نے پڑھا، اور کہے نا دودھ پوتی قسمیں تو لوگ بڑا اعتبار کر دیں، یقین مانے لوگوں نے اپنی بد کرداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شان کو اتنا گرا دیا۔ ایک بڑا معروف واقعہ ہے، بالکل مختصر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا وہ چوری کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے۔ تو جب عدالت میں فیصلہ آیا کہ وہ چور پکڑا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس نے چوری کی ہے، پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اللہ کی قسم اٹھائی، تو سچا ہے، میری آنکھوں نے جھوٹ دیکھا ہے، اللہ کی قسم کی اتنی پاس کاری۔ لیکن اب دیکھیں انما عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے۔ تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا سکون ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ جس میں آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، دل کے لیے تازگی ہے۔ ان کنتم تعلمون، اللہ فرماتے ہیں اگر تم جان لو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان حکمتوں اور دانائیوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، وعدہ کریں تو اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قسم اٹھائیں تو اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی لالچ اور طمع سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جو نماز تھی ہماری وہ الحمدللہ ہم نے کل پہلا حصہ پڑھا تھا، آج ہم سورہ الفاتحہ پڑھیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر چلانا۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔